بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامی اردو کے ڈبلیو کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کا درد بھرا قصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، غزوہ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کی خالہ تھیں، ان کی بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد یعنی نکاح ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص بڑے مالدار تھے اور بڑے امانت دار تھے اور بڑے تاجر تھے۔ محترم سامعین کرام، بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دے، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا میں کسی عورت کو میں پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے، من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار اس کو واپس کر دو، اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تعلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لیا کہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ واپس بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا علل اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو بڑا شاق گزرا، یعنی بڑا برا لگا۔ چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طوبہ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ اگر
ہم محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس کو مکہ واپس لے چلو اور رات کے وقت اس کو روانہ کر دینا۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا اور ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا، تیروں سے اس کے جسم کو میں چھنی کر دوں گا۔ محترم سامعین کرام، الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا جج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربی آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ ماں اپنے رفیق کے یعنی اپنے ساتھیوں کے صاحبزادی کو یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ محترم سامعین کرام، جنگ بدر، غزوہ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگی اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ مکہ فتح سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر بڑا اعتماد تھا، اس لیے لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا، یعنی ان کے ساتھ ان کا مال بھی وہ ساتھ لے کر شام سے فارسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا۔ اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ پہنچے۔ یعنی ابو العاص کا مال مسلمانوں نے غیر مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں نے ضبط کر لیا اور وہ چھپ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، کہا اے لوگوں، میں نے ابو العاص بن ربی کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق نہیں علم نہیں، جو جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کم سر سے کم تر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے بیٹی اس کا اکرام کرو، یعنی ابو العاص کا اکرام کرو، مگر خلوت نہ کرنا، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک ہے اور کافر ہے۔ اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ مال اللہ تعالی کا عطیہ ہے جو اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔
یہ سنتے ہی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سامان ان سے ضبط کیا تھا کل مال واپس کر دیا. کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی لاتا تھا اور کوئی لوٹا لاتا تھا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا لاتا تھا. غرض یہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس ابو العاص کو کر دیا. ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کر دیا. محترم سامعین کرام، جب شرکاء کے حصے دے چکے تھے، حضرت ابو العاص نے یہ بیان کیا اور بتایا کہ اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کیا ہو؟ قریش نے کہا نہیں، بس اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا. کہا بس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا تھا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا. جب اللہ تعالی نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبق دوش ہو گیا، تب میں اب مسلمان ہو رہا ہوں. اور اس وقت سب قریش مکہ کو ان کا مال واپس کر کے حضرت ابو العاص مسلمان ہو گئے. بعد ازاں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص سے کر دیا. محترم سامعین کرام، یہ تھا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند ابو العاص کا یہ واقعہ تھا. میرے پیارے محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل اسلامک اردو کے ڈبلیو کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.